السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عمدہ شعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں آج اپنی قوم کی جو نیو جنریشن ہے ان سب سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کسی صاحب علم اور صاحب نگاہ شخص سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، تو آپ کو ان کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی تھے کہ جن کا کلام نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے دور کے لوگوں کے لیے بھی فیوچرسٹک ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں نے سٹارٹ میں کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے اپنی ذات کو، جو میں ہے نا میں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، بلکہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل کاز کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کو ہم نے بیچ میں سے ہٹا دینا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقصد کے اوپر اتنا فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو اتنا ڈیوٹ کرنا ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ ہم نے بیچ میں سے اپنے آپ کو ہی بھول جائیں، ہم نے اپنی ذات کو ہی بیچ میں سے بھول جائیں کہ مظفر بھی کوئی ہے۔ ہم اتنی محنت کریں اپنے مقصد کے لیے۔ اور دوسری بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پہلے اپنی ذات کو مٹانا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک دانے کے لیول کا بنانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسے درخت بنو جو کہ لوگوں کو پھل بھی دے، لوگوں کو غذا بھی دے، لوگوں کو سایہ بھی دے اور لوگوں کو خیر پہنچائے، اگر آپ وہ درخت، وہ تناور درخت بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا دانہ، ایک چھوٹا سا تخم بننا پڑتا ہے، اور وہ پھر چھوٹا سا تخم بن کے اپنے آپ کو زمین کے اندر گاڑنا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کی جڑیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں اور آپ وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، وہ مرتبہ، وہ مقام مل جاتا ہے جس کے لیے آپ یہ محنت کر رہے تھے۔ دیکھیے، ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ میں اکثر اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کے اکاؤنٹس چیک کرتے رہتا ہوں۔ اس میں زیادہ تر لوگ جو گلے شکوے کرتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، ہم غریب ہیں اور زیادہ تر عوام غریب ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم ان سب گلے شکوے کو چھوڑ کر کہ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا نہیں ہوگا۔ پڑھ تو سب لوگ رہے ہیں۔ اگر آپ اسکولز یا کالجز میں جاؤ تو سب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور دیواروں میں لکھے گئے کلام کو بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ اور میں گلے شکوے کی جو بات کر رہا تھا، آپ یہاں پر غریب سے غریب تر اور غریب تر سے غریب ترین انسان کو دیکھیے کہ آپ ان کے پیٹ پر پتھر نہیں ڈھونڈ پائیں گے، لیکن آپ 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ اکرام تھے، اگر آپ ان کی اگزامپل اور ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لو، وہ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود بھی وہ 313 بن کے میدان میں اترتے تھے اور 1000 کو شکست دیتے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود وہ 60 بن کر میدان میں اترتے تھے اور 60,000 کو شکست دیتے تھے۔
یہ ان کی خودی کا اور ان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کا ایک لیول تھا کہ جس لیول کے بعد جا کر ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ ملا کہ لوگ آج بھی ان کو ہر خیر کے بعد یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں گلے شکوے کو ہٹانا ہوگا اور ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنا ہوگا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام تک بھی جو کہ کم ایسے لوگ ہیں جو پہنچ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھے اور اس میں جو چھپی ہوئی راز ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی روح ہے اور جو چھپے ہوئے جوہر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، چھپے ہوئے رازوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ نے اپنی خودی کے لیول کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے لیول کو ایسے معیار، ایسے مقام تک پہنچانا ہوگا کہ جس کے بعد خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، کہ جس کے بعد آپ کے ہاتھ میں لوح و قلم آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جو مرضی چاہیں، جو تقدیر لکھنا چاہتے ہو لکھو، اوپر سے اس کے اوپر مہر لگ جاتا ہے، کہ جس کے بعد آپ صاحب بصیرت بھی بنتے ہو، صاحب نگاہ بھی بنتے ہو، صاحب جلال و جمال بھی بنتے ہو، اور آپ مرد آزاد بھی بنتے ہو، اور غیور بھی بنتے ہو، اور قہاری و غفاری بھی بنتے ہو، اور قدسی و جبروتی بھی بنتے ہو۔ آپ کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید میں جو عقل مندوں کے لیے راز اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو جوہر ہیں، پھر جا کے آپ اس کو سمجھ پاؤ گے اور آپ اپنے مرتبے کو حاصل کر پاؤ گے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہم حکومت پہ الزام ڈالتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کی تربیت کے اوپر کام کریں۔ ہم اپنی تربیت کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس کا وعدہ ہمارے آبا و اجداد نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اسی بات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تربیت پر بے شک آپ پیٹ پر پتھر باندھو، مگر اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا۔ نیور گیو اپ۔ پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو۔ یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس نعمتوں کے اوپر ہم ناشکرے ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس نعمتیں بھی ہوتی تھیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں زندگی دی اور تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں اور شکر ادا کر سکیں۔ لیکن آج اتنی ساری فیسلٹیز، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ہم جو ہے ہم ان سے معیار اس مقام تک نہیں پہنچا پاتے جس مقام کو پہنچنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے کام کریں گے، غریبوں کے لیے کام کریں گے، ہمارے ہندوستان کے لیے کام کریں گے، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی تربیت ہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔